کی کثرت. ہمارے مشائخ یہی سبق دیتے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ 2 حصوں میں کرو. ایک تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی طرف دھیان رکھو, اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں. اور ایک فرماتے ہیں کہ صبح اور شام 15 منٹ آدھا گھنٹہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاؤ. ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاؤ. جب انسان یوں مراقبہ کرتا ہے نا صبح و شام, تو دل کی کیفیات دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے. آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. دیکھیں آج کل تو چھوٹے بڑے بہت لوگوں کے پاس سیل فون ہوتا ہے, موبائل فون. اس کی بیٹری ہوتی ہے. اب اگر سارا دن اس پر باتیں کرتے رہیں تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے. اس کو پھر چارجر سے لگانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ چارجر سے نہیں لگائیں گے تو بیٹری اتنی فلیٹ ہو جائے گی کہ بات ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, پھر آن ہی نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں, کام کاروبار بیوی بچے دوست احباب. ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. ہمیں چاہیے صبح و شام اس کو چارجر کے ساتھ لگائیں. یہ جو مراقبہ ہے نا کہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے, حقیقت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس ہم دل کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. ادھر سے برکت آتی ہے, رحمت آتی ہے, اور وہ دل کی بیٹری کو دوبارہ چارج کر دیتی ہے. اس لیے صبح و شام کا ذکر بہت ضروری. یہ پہلا سبب. دوسرا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے تلاوت القرآن. آدمی کم از کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کرے. بہت مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ. کوئی دن زندگی کا اللہ تعالی کی یاد کے بغیر نہ گزرے, تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے. ہمارے ان لاز کے ایک بزرگ تھے, دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی. میری ایک مرتبہ ان کی ملاقات سوات میں ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا, اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا. فرمانے لگے کہ آج اس بات کو کہے 43 ایئرز گزر چکے ہیں, ان 43 سال میں ایک دن بھی میرے قرآن کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہوا. جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے نام اعمال لے کر جائیں گے ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہمارے کتنے دن تلاوت کے بغیر جا چکے ہیں. اب دیکھو 43 سال, سردی بھی گرمی بھی صحت بھی بیماری بھی دیس بھی پردیس بھی خوشی بھی غمی بھی, 100 عارضہ یعنی عوارض ہوتی ہیں, مگر وہ کہتے ہیں میں نے 1 پارے کی تلاوت پکی کر. چنانچہ عبداللہ ابن عباس عنہ فرمایا کرتے تھے من احب القرآن احب اللہ ورسولہ. جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات فرماتے تھے. ان کو قرآن مجید کے ساتھ بہت عشق کا تعلق تھا.
حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئی. وہ فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جاتے تو اللہ رب العزت کے قرآن پڑھنے سے تمہارا دل کبھی نہ بھرتا، کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا. یہ جو دلوں کے اندر نجاست ہوتی ہے، گناہوں کی میل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر تلاوت کرنا بوجھ نظر آتا ہے. لاہور میں ایک مسجد میں درس قرآن دینے کا موقع ملا تو جو وہاں کے امام خطیب تھے وہ کہنے لگے حضرت میرے ہاں ناشتے پہ چلیں. ہم ان کے ہاں چلے گئے. وہ بتانے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے. میں نے انہیں کہا کہ بھئی ہمیں ناشتے میں اتنا لطف نہیں آئے گا، آپ اپنے والد کی باتیں سنائیں، ہمیں اس میں مزہ زیادہ آئے گا. انہوں نے عجیب بات ایک سنائی. کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ایک قرآن پاک روز تلاوت کریں اور 2 سال آپ کا یہ معمول رہے تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی نسل میں جاری ہو جائے گا. کہنے لگے والد صاحب نے عمل کرنا شروع کر دیا، روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں، روزانہ ایک قرآن مجید. اب بتائیں کہ 2 سال کوئی تھوڑا وقفہ تو نہیں نہ ہوتا. انہوں نے مستقل 2 سال ایک قرآن مجید روز پڑھا. کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ ملا کہ میرے والد صاحب کی جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں، ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں، کسی کی عمر اگر 7 سال سے زیادہ ہے تو وہ قرآن مجید کا حافظ ہے. میرے والد کی نسل سے کوئی بیٹا بیٹی ایسی نہیں، نرینہ یا مادینہ کوئی اولاد ایسی نہیں کہ جو دنیا میں زندہ ہو 7 سال سے اوپر ہو قرآن کے حافظ نہ ہو. اللہ اکبر کبیر. محبت والے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. ہمیں شجاع آباد کی طرف ایک جگہ جانا پڑا، اسے کہتے ہیں حافظ والا. واہ میرے مولا، اس پورے گاؤں کے اندر ایک گھر ایسا نہیں جس میں کوئی عورت یا مرد اللہ کے قرآن کا حافظ نہ موجود. پوری بستی کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. تو بھائی وہ تو پورے پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ہمارے لیے ایک پارہ تلاوت کون سا مشکل کام ہے. جیسے گرمی کے موسم میں ایک آدمی صحرا کا سفر کر رہا ہو نا، پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، حلق خشک ہوتا ہے اور جی چاہتے ہیں کہ پانی کا قطرہ کہیں سے مل جائے. اب ایسے بندے کو اگر ٹھنڈا اور بہترین شربت دیا جائے وہ کتنی رغبت سے اس شربت کو پیتا ہے. اللہ والے اللہ کے قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں کہ ہر آیت پڑھتے ان کو یوں مزہ آتا ہے جیسے پیاسے بندے کو شربت پینے کا مزہ آ رہا. آج کل کے نوجوان آئس کریم کھاتے ہیں جی، ونیلا آئس کریم. اچھا بھائی، کہتے ہیں جی کہ بس اس کو کھائیں تو ہر دفعہ کھانے کا مزہ. اللہ والوں کے دل کی یہی کیفیت. ان کو قرآن مجید کی ہر آیت پر اس طرح مزہ آتا ہے جس طرح ہمیں آئس کریم ہر دفعہ منہ میں لے جانے کا مزہ آتا ہے. اصل میں ہم اس مزے سے واقف نہیں نا، اس لیے. ورنہ آسان کام ہوتا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لینا.
40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہمارے بزرگوں نے. وہ رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے ہم تہجد پڑھیں گے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے. اس لیے کہتے تھے کہ لوگوں کا دن سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا دن سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں.